وہ قوم لوط ہو، وہ قوم شعیب ہو یا قوم نوح ہو، جتنی بھی ہلاک شدہ قومیں ہیں، ان تمام اقوام کے اندر کوئی ایک غلطی ایسی ہوتی تھی کہ جس غلطی کی وجہ سے اللہ ان کے اوپر عذاب کا گوڑا برسا دیتے تھے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جتنے گناہ اور جتنی غلطیاں ان اقوام کے اندر پائی جاتی تھی، آج وہ تمام کی تمام غلطیاں اس امت کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ آج وہ سارے کے سارے گناہ، اس کا تعلق بے حیائی سے ہو، اس کا تعلق معاملات سے ہو، اس کا تعلق اخلاق سے ہو، یا اس کا تعلق وہ ایمان سے ہو، عقیدے سے ہو، وہ تمام تر گناہ آج بھی آپ کو امت محمدیہ کے اندر نظر آئیں گے۔ لیکن قربان جاؤں اس رب کی رحمت پر، اللہ کی قسم، اگر یہ دنیا جزا سزا کا مقام ہوتی تو جتنے عذاب پچھلی اقوام کے اوپر اللہ نے نازل فرمائے تھے، آج وہ تمام عذاب اس امت کے اوپر ضرور نازل ہوتے، اس لیے کہ یہ امت ان تمام عذابوں کی مستحق ہو چکی ہے۔ ناپ تول میں کمی یہ امت کر رہی ہے، اخلاق سے گری ہوئی یہ امت ہو چکی ہے، معاملات کے اندر کمزوریاں اس قدر پستی کا شکار ہو چکی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں پیش کر سکتے۔ یہاں تک کہ عقائد کے اعتبار سے یہ امت اتنی پستی کا شکار ہوئی کہ یہ عقیدے اور نظریے کے اندر خدا کے ساتھ بھی شریک ٹھہرا رہی ہے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جو ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے تھا، وہ تمام کے تمام عقائد کی خرابیاں آج اس امت کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی کہ میری امت اجتماعی شکل میں ہلاک نہ ہو۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، جس کی بدولت آج یہ امت آپ کو محفوظ نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا اکا دکا واقعات یا قریب کی ایسی بستیاں، قریب کی ایسی آبادیاں کہ جن آبادیوں کے اندر آپ کو ایسے عذاب کی شکل نظر آئے گی، وہ صرف اللہ دکھانا چاہتا ہے تاکہ یہ جو عذاب میں نے زلزلے کی صورت میں بھیج دیا، یا جو عذاب میں نے پانی کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں نے ان کی قریب کی بستیوں اور شہروں کے اوپر جو میں نے نازل کیا ہے، صرف اس واسطے کہ یہ جو دور کی بستیاں ہیں یہ دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ یہاں میں دو باتیں عرض کر دوں، ان کو یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ ایک بات ضروری نہیں ہے کہ جو آسمانی آفت زمین کے اوپر نازل ہوتی ہے وہ 92 کا سیلاب ہو، یا سن 2007 کا سیلاب ہو، یا آج 2022 کے اندر جو اتنا تباہ کن سیلاب پاکستان کے اندر آیا ہے کہ جس کی تباہی وہ 2007 سے اور 1992 سے کہیں زیادہ ہے، وہ یہ سیلاب کی شکل ہو یا وہ زلزلے کی شکل میں اللہ کا عذاب اس دھرتی کے اوپر نازل ہوا ہو، یا وہ کرونا وائرس کی شکل میں ایک عذاب جس نے پوری دنیا کے نظام کو بالکل ساکت کر کے رکھ دیا تھا، پوری دنیا کا نظام منجمد ہو گیا تھا، وہ کرونا وائرس کی شکل میں ہو، جانوروں کے اندر کوئی وائرس آیا ہو، انسانی بیماریاں ہوں، جانوروں کی بیماریاں ہوں، یا جس شکل کے اندر بھی کوئی مصیبت، کوئی آفت اور کوئی عذاب نازل ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ضروری نہیں کہ جن لوگوں پر نازل ہوا ہے یہ گناہگار تھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ گناہگار تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان کے اوپر تو عذاب آیا، شاید کہ وہ گناہگار تھے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم پاک صاف اور پاکیزہ لوگ ہیں اس لیے ہم بچ گئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے قریب کی بستیوں کو، قریب کے شہروں کو اللہ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ لہذا ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ اللہ قرآن میں کہ خشکی کے اندر، تری کے اندر، وہ دریاؤں کی شکل میں، وہ سمندروں کے اندر، یا وہ خشکی، وہ پہاڑوں کے اوپر زلزلے، یا وہ زمین کے اوپر کوئی بھی عذاب، بیماری کی شکل، کسی بھی شکل کے اندر کوئی بھی فساد، کوئی بھی عذاب، ظہر الفساد فی البر والبحر، جو آتا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، وہ ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ لہذا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت کے اندر اگر جب وہ برائیاں
جو پچھلی امتوں کے اندر پائی جاتی تھی، جب جب اس امت کے اندر وہ برائیاں جنم لیں گی اللہ کے عذاب کے کوڑے ضرور برسیں گے۔ یہ اللہ کا ایک ضابطہ اور قانون ہے، یہ ضابطہ اور قانون ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا، کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اس لیے اس سے بے خبر نہ ہوئیے گا کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ لوگ گناہ گار تھے، وہ لوگ گناہ گار تھے، لہذا آسمانی آفات کے بارے میں علماء نے ایک قانون لکھا ہے۔ اس قانون کو سمجھ لیں کہ آسمانی آفت جس شکل کے اندر بھی زمین کے اوپر نازل ہوتی ہے، وہ عذاب ہو، بعض اوقات وہ عذاب بن کر نازل ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ عذاب نہیں بلکہ رحمت بن کر اترتی ہے۔ حالانکہ زلزلہ تھا لیکن رحمت بنا، زلزلہ تھا لیکن عذاب بنا، سیلاب تھا عذاب بنا، سیلاب تھا یہی سیلاب عذاب بھی بن رہا، اور یہی سیلاب وہ رحمت بھی بن رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس علاقے کے اندر آفت نازل ہوئی ہے، اس آسمانی آفت کے نزول کے بعد اگر اس علاقے کے لوگوں کا رجوع اللہ پہلے سے بڑھ گیا، یہ لوگ اللہ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوئے، ان لوگوں کے لیے رحمت تھی، یہ ان لوگوں کے لیے رحمت تھی۔ اور اگر اس آسمانی آفت کے اترنے کے بعد رجوع اللہ میں کمی واقع ہوئی ہے اور اللہ سے اور زیادہ غافل ہوئے ہیں، تو یہ ان کے لیے عذاب تھا۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی آسمانی عذاب زمین کے اوپر نازل ہوتا ہے، اس کی ایک نشانی علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب بھی وہ زمین پر نازل ہوگا، اس کے نزول کے بعد صرف اس کی وجہ سے انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہوتا، یا صرف اس کی وجہ سے انسانی اموال کا نقصان نہیں ہوتا، یہ جب بھی آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے، جان و مال کے ساتھ وہ ایمان کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایمانی اعتبار سے انسان اللہ سے پہلے ہی دور ہے، مزید دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک اللہ کا قانون کہ یہ عذاب ہے یا پھر یہ رحمت ہے، یہ عذاب ہے یا رحمت ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس موقع پر میرا رجوع اللہ بڑا ہے یا نہیں بڑا، میرا اللہ کے ساتھ تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے یا پہلے سے کمزور ہو چکا ہے۔ یہ ایک اللہ کا ضابطہ ہے، اس ضابطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وگرنہ مسلمان حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان نے اپنی اس جیب سے کوئی چیز نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا، اوہو ادھر نہیں ہے، وہ تو اس جیب میں تھا۔ تو یہ جو ایک ہلکی سی تکلیف انسان کو محسوس ہوئی ہے، جس کا اظہار وہ اوہ یا اس قسم کی آواز نکال کر کرتا ہے، اوہ ادھر نہیں ہے ادھر ہے، اس تکلیف کے اوپر بھی اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مسلمان کی شان تو یہ چھے جائے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آفت آ گئی کہ اس آفت کے آنے کے بعد یہ صبر کے پیمانہ اس کا لبریز نہیں ہوا، صبر کے دامن کو اس نے پکڑ کے رکھا، اور اللہ کی اور صبر کیا ہے کہ صرف صبر اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی ذات پر کبھی کوئی شکوہ نہ کریں۔ صبر صرف اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی ذات پر کبھی بھی کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ کریں، صرف یہ صبر ہے۔ لہذا اس صبر کے دامن کو بھی پکڑ کر رکھا، اور اس تکلیف پر صبر کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ تعلق مزید اس کا بڑھ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اس کے اوپر اجر ملے گا۔ یود اہل العافیۃ حین یؤتی اہل البلاء لو کانت اجسادہم قرزت بالمقاریض۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، مصیبت زدہ لوگ جن کے اوپر کوئی آفت نازل ہوئی یا جن کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوئی اور اس مصیبت کے اوپر یہ صبر کرنے والے تھے، یہ دنیا سے اس مصیبت کی وجہ سے عین ممکن ہے ان کی جان تک چلی گئی۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو اس قیامت کے دن میں یہ لوگ جب اللہ کی طرف سے انعامات دیکھیں گے کہ اس مصیبت کے بدلے میں، اس بیماری کے بدلے میں، اس آزمائش کے بدلے میں اللہ نے مجھے اتنے انعامات سے نوازا ہے، تو جب یہ انعامات ان کو ملیں گے تو میرے اور آپ جیسے اہل عافیت لوگ، صحت مند لوگ کہ جن کے اوپر یہ مصیبت نہیں آئی، جن کے اوپر یہ آزمائش نہیں آئی، حدیث میں آتا ہے یہ قیامت کے دن ان کے دل میں ایک حسرت پیدا ہوگی، ایک خواہش پیدا ہوگی، اور وہ خواہش کیا ہے کہ اے کاش دنیا میں ہمیں اتنی مصیبتیں آتی ہمارے اوپر، دنیا کے اندر ہمیں اتنی آزمائش میں ڈال دیا جاتا، یہاں تک کہ ہمارے جسموں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا،
لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، تاکہ ان آزمائشوں اور مصیبتوں کے بدلے میں آج اللہ ہمیں بھی یہ انعامات عطا کرتا، آج اللہ ہمیں یہ انعامات عطا کرتا۔ اس لیے ایک حدیث، اگرچہ وہ تھوڑا سا تعلق ہے آج میرے اس موضوع سے، تو میں رہا نہیں جا رہا، میں بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک آدمی کو بلائیں گے، ایک نوجوان کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بتا کہ تو نے فلاں موقع پر یہ نافرمانی تو نے میری یہ کی تھی؟ کہے گا یا اللہ میں نے کی تھی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ایک ذرہ برابر نیکی یا ذرہ برابر گناہ ہے، یہ انسان اس کو ضرور دیکھے گا قیامت کے دن، کہ اس دن تو انکار کی گنجائش ہے بالکل نہیں ہے کسی کے ہاں بھی، لہذا سب کچھ اس کا کیا دھرا سامنے آ جائے گا اور اس کو سمجھنا آج مشکل نہیں رہا۔ ایک چھوٹا سا میموری کارڈ ہوتا ہے، اس کے اندر کتنے ایم بی چھوڑو، جی بی چھوڑو، کتنے ٹی بی کا آپ کا ڈیٹا اس کے اندر جمع ہو سکتا ہے، انسانی ہسٹری، پوری انسان کی تاریخ اس کے اندر جمع ہو سکتی ہے۔ تو ایک انسان کے اعمال جب قیامت کے دن وہ دیکھے گا تو سارے اعمال اس کے سامنے، وہ کہے گا کہ ان فرشتوں نے ایک ذرہ برابر بھی اس کے اندر کوئی خطا نہیں کی لکھنے کے اندر۔ لہذا اللہ پوچھیں گے کہ تو نے فلاں موقع پر یہ غلطی کی تھی؟ وہ مانے گا کہ یا اللہ میں نے کی تھی، چھوٹا سا گناہ اللہ اس سے پوچھے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ فلاں موقع پر تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ کہ یا اللہ میں نے یہ کیا تھا۔ تو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اللہ اس کے سامنے گنوائے گا، تو وہ جس انداز میں اقرار جرم کرے گا، ہائے ہائے، بعض لوگوں کا اقرار یعنی اقرار جرم بھی اتنا مزیدار ہوتا ہے، اگلا بندہ کہتا ہے یار جا میں نے معاف کیا یار۔ دنیا کا، ہمارے دنیا کے اندر بھی، ہاں بھائی تو وہی نہیں ہے جس نے یہ کام کیا تھا، ہو گیا پاجی میں ہی کیتا سی۔ وہ جو جس انداز سے وہ اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے، تو اس کا ایک انداز وہ اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ میرا بندہ ہے اور اپنے جرم کا اقرار کس انداز میں کر رہا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے جا، کیا یاد رکھے گا تجھے ان چھوٹے جو تو نے یہ گناہوں کا اقرار کیا ہے، تجھے ان گناہوں کے بدلے میں میں نے اتنی اتنی نیکیاں دے دی۔ تو وہ انسان اتنا حریص ہے، وہ کہے گا یا اللہ میرے اور بھی گناہ ہیں جو تو نے گنوائے نہیں ہیں، آج ان کے بدلے میں بھی مجھے نیکیاں مل جائیں، آج ان کے بدلے میں بھی مجھے نیکیاں مل جائیں۔ لہٰذا یہ انسان کی حریص، انسان کا حرص یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو قیامت کا دن مصیبت زدہ لوگ، اہل عافیت لوگ جب وہ مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھیں گے کہ اے کاش اتنی مصیبتیں نازل ہوتی کہ ہمارے جسموں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ اس لیے خواہ وہ ایبٹ آباد، مانسیرا، بالا کوٹ، کشمیر کی وادیوں میں برپا ہونے والا زلزلہ اور اس زلزلے کے اندر شہید ہونے والے مسلمان ہوں، یا وہ سیلاب کے اندر ڈوب کر شہید ہونے والے مسلمان ہوں، اللہ کی قسم میرا نظریہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت سے نوازا ہے کہ جس قسم کی مصیبت ان کے اوپر آج نازل ہوئی ہے، اللہ ایسی مصیبت سے سب کو بچا کر رکھے۔ وہ دنیا سے ایک بار دنیا میں رہتے ہوئے وہ دنیا سے بالکل کٹ آف ہو چکے ہیں، وہ دنیا مافیہ سے بے خبر ہو چکے ہیں۔ ایسی کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہاں یہ اعتقاد نہ رکھیے گا کہ وہ گناہ گار تھے، شاید اس لیے ان کے اوپر عذاب آیا ہے، عین ممکن ہے میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب آیا ہو۔ لہذا مصیبت کی اس گھڑی میں مسلمان کی شان یہ ہے کہ مصیبت کی ایک مصیبت کے اندر مسلمان کبھی مسلمان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا المسلمون کا جسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ میں آپ، وہ برما کے ہوں، افغان ہوں، وہ پٹھان ہوں، وہ سندھی ہوں، بلوچ ہوں، وہ ایشیا کے ہوں، امریکہ کے، آسٹریلیا، وہ یورپ کے ہوں، وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، جس کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، دنیا کا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتقا عینہ اشتقا کلہ، حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کے صرف ایک اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا میں کہیں بھی رہنے والا مسلمان، اس ایک مسلمان کی تکلیف وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی تکلیف ہے۔ وہ کس کی تکلیف ہے جی؟ بولیں، تمام
तमाम मुसलमानों की तकलीफ है। लिहाजा सैलाब के अंदर जो आज मुसीबत के अंदर, उस मुसीबत में और आजमाइश के अंदर जो मुब्तला हैं, वो तमाम मुसलमान जो आज तकलीफ के अंदर हैं, अल्लाह की कसम इसका एहसास हमें होना चाहिए कि अगर आज उनकी जगह हम होते तो हमारा क्या हाल होता। जो लोग सोशल मीडिया के साथ वाबस्ता हैं या जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ वाबस्ता हैं, वो बखूबी इस बात से वाकिफ होंगे कि इस अजाब और इस सैलाब ने कितनी तबाही मचाई है। अल्लाह की कसम ऐसी लाखों घर टूट का शिकार हुए और कितने मुजाफात। मेरे एक मौलवी साहब हैं, मेरी उनसे बात हुई, वो कहने लगे सिर्फ तोंसा शरीफ के करीब 12-14 के करीब ऐसे गांव हैं जो सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं, कि कब्रिस्तान सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं, कब्रों का नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। रात की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, 35-35 फुट पानी आम आबादियों के अंदर खड़ा है। कश्तियों के बगैर एक गांव का बंदा दूसरे गांव में नहीं जा सकता। एक गांव अपने मासिवा तमाम मुजाफात से, तमाम शहरों से वो कटअप हो चुका है। इतनी तबाही मची है, मकान डूब गए और हजारों की तादाद में मुसलमान उस सैलाब के अंदर शहीद हुए हैं, उस सैलाब में शहीद हुए हैं। आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो खुले आसमान के तले आज बारिश के अंदर वो जिस अंदाज में वक्त गुजार रहे हैं, ये अल्लाह जानता है। और ऐसी ऐसी तस्वीरें और वीडियो जो वायरल हुई हैं कि जिनको देखकर कलेजा मुंह को आता है कि क्या ऐसा पता नहीं कैसा अजाब था अल्लाह का ये, और कैसी मुसीबत थी। और इंतहाई माजरत के साथ कि इस मुसीबत की घड़ी में बजाय ये कि हुकूमत और अपोजिशन तमाम जमातें, तमाम सियासी जमातें वो मिलकर इन सैलाब ज़दगान का और सैलाब मुतासिरीन का साथ देती और उनके साथ वो खड़ा होते, आज उनको अपनी सियासत की पड़ी हुई है, आज उनको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में तमाम के तमाम सियासी जमातें आज वो तन्हा आपको नजर आएंगी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए मजहबी जमातों को, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए मजहबी NGOs को, कि जो सबसे पहले आज भी बलूचिस्तान में, जुनूबी पंजाब के अंदर और सिंध के इलाकों के अंदर आज वो पहले पहुंचकर आज उनके साथ वो उनके शाना बशाना खड़े हैं। किसी मुजाफात उनकी खेती बाड़ी का तो पूछना क्या, और उनके माल डंगरों का क्या पूछना। तमाम मवेशी जो उनके पानी के अंदर डूब कर मर गए हैं, यहाँ घर का पाला हुआ एक जानवर हो। इसलिए यहाँ मैं ज़िम्नन एक बात अर्ज कर दूं, अगरचे इसका ताल्लुक कुर्बानी की ईद से है। उलमा ने लिखा है कि कुर्बानी का जानवर आदमी पूरा साल खुद पाल के उसकी खिदमत करके अपने हाथों से ज़िबा करे, आला दर्जा ये है, आला दर्जा ये है कि जिस जानवर के ऊपर साल मेहनत हुई हो और वो अपने हाथों से जब ज़िबा करेगा तो ये अपने दिल के ऊपर छुरी चला रहा है। ज़मींदार को जानवर बड़ा महबूब होता है, बड़ा अजीज होता है। वो अपनी खेतियों को देखकर जब लहराती उसकी फसलें और सब्जियां, फल फ्रूट और उसकी सारी की सारी खेती बाड़ी, जब वो ये अपना नफा देखता है, अपने जानवरों को देखता है, तो उसके दिल के अंदर जो खुशी होती है, इसका इस्तेहज़ार आपको नहीं हो सकता। ज़मींदार से पूछ कर देखें। तमाम फसलें तबाह, जानवर मवेशी हलाक हुए इस मुसीबत के अंदर, इस अजाब के अंदर, इस मुसीबत में और आजमाइश में आज वो तन्हा खड़े हैं। खुले आसमानों के तले वो अकेले बैठे हैं। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बेटी और किसी के जहेज का सामान, किसी का घर और किसी का माल डंगर और किसी की दुकान, किसी का क्या ऐसा नुकसान हुआ है कि वो बेचारे खुदा के माँ सिवा किसी के ऊपर उनकी आज निगाहें नहीं हैं। याद रखिएगा, हदीस में आता है कादल फक्र व यकूना कुफरा, कि करीब है कि ये इंसान का फक्र इंसान को कुफर तक पहुंचा दे। इन हालात के अंदर आज हमें ये मालूम हुआ कि सबसे ज्यादा अंदरून सिंध के अंदर मदद लेकर जाने वाले कादियानी हैं, सबसे ज्यादा मदद लेकर जाने वाले। तो आज वो क्या कर रहे हैं, उस ऐड के जरिए, इमदाद के जरिए उन मुसलमानों के ईमान के ऊपर हमला करेंगे। जब भी फकर आता है, फकर एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। इस फकर के आने के बाद ऐन मुमकिन है कि इंसान अपने ईमान से हाथ धो बैठे।
لہٰذا اس فقر کے آنے کے بعد ناشکری کا جملہ بول دیا، اس فقر کے آنے کے بعد بے صبری کا مظاہرہ کر دیا، اس فقر کے آنے کے بعد، اس مصیبت اور آزمائش کے آنے کے بعد عین ممکن ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ بول دیا جس سے انسان ایمان سے خارج ہو گیا۔ لہٰذا صرف اموال کا نقصان نہیں، صرف جانوں کا نقصان نہیں، صرف ان کے گھروں کا نقصان نہیں، عین ممکن ہے کہ یہ عذاب بن کر، یہ آفت عذاب بن کر نازل ہوئی ہو بعضوں کے لیے کہ جو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ آفت، آسمانی آفت، بعض لوگوں کے لیے رحمت بن کر نازل ہوئی ہو کہ ان کا پہلے سے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا، کہ اس مصیبت کی گھڑی میں وہ پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ لہذا حدیث میں آتا ہے مسلمان جو کسی ایک مسلمان کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اور 70 حاجتوں کو دنیا کے اندر اللہ اس کی پورا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر اس کی کتنی حاجات اس کی پوری ہوں گی۔ آج مصیبت کی اس گھڑی میں ہم انشاءاللہ اہلیان استقلال آباد کالونی، ہم اپنے جنوبی پنجاب، بلوچستان اور اندرون سندھ کے تمام مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے انشاءاللہ؟ بھئی ہمارا جان بھی ان کے لیے، میں کیا آج میرا پٹاخہ بج جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں، کتنے لوگ آپ کے سامنے اچانک آنن فانن دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کتنے نمازی اکبری مسجد استقلال آباد کے وہ اچانک دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کا مال بھی یہی رہ گیا، ان کی جان، ان کی اولاد بھی یہی ہے، ان کا گھر بھی یہی ہے، سب کچھ یہی رہ گیا، میرا اور آپ کا بھی سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ یقول ابن آدم مالی مالی مالی، آدم کا بچہ یہ کہتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال صرف 3 ہیں۔ انسان کا اصل مال صرف 3 ہیں، ایک جو اس نے کھایا اور ہضم کر دیا، دوسرا جو اس نے پہنا اور اس نے پرانا کر دیا کپڑا، تیسرا مال اس کا وہ ہے جو اس نے آخرت میں ذخیرے کی نیت سے اس نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں۔ یہ 3 اموال ہیں ابن آدم کے، اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے، آج میں مرا تو وہ میرے ورثاء کا ہوگا، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرے ورثاء کا ہوگا۔